بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع غزل کے حوالے سے ہے۔ آج ہم پہلی غزل جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو پچھلی کلاسوں میں آپ لوگ یہ پڑھتے آئے ہیں، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں غزل کا تعارف کراتا جاؤں گا۔ غزل لفظ بچوں غزال سے نکلا ہے، جس کا لغت میں معنی جو ہے وہ ہرن کی سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی آواز، اور اصطلاحی معنوں میں عورتوں کے متعلق یا عشق و عاشقی کے متعلق جو بات چیت کی جائے اسے غزل کہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بچوں غزل کے جو موضوعات ہیں وہ صرف عشق و عاشقی پر نہیں رہے، اس کے علاوہ معاشرے کے جو ہے کافی نکات جو ہے وہ غزلیہ شاعری میں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح آج کے ہمارے جو شاعر ہیں ان کے ہاں بھی عشق و عاشقی سے ہٹ کر ایک تصوف کا پہلو جو ہے وہ پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے زمانہ میں بچوں بہت بڑے شعراء کرام گزرے ہیں۔ میر تقی میر جیسے خدائے سخن شاعر کے زمانے میں انہوں نے شاعری کی، تو ان شعراء کے سامنے ٹھہرنا ایک بہت مشکل کام تھا۔ وہاں پہ میر تقی میر کے سامنے خواجہ میر درد جو ہے وہ ایک تصوف کی شاعری کو لے کر آئے۔ تو تھوڑا سا پہلے ہم ان کا تعارف دیکھ لیں گے، یہ MCQs میں بچوں آ جاتا ہے۔ شاعر کا نام خواجہ میر درد، پورا نام ان کا سید میر تھا، اور تخلص درد لکھتے تھے۔ تاریخ پیدائش بچوں ان کی 1719 عیسوی ہے، اور وفات ان کی 1785 میں ہوئی تھی۔ تو بچوں خواجہ میر درد کی شاعری پڑھتے ہوئے دو باتیں آپ دھیان میں رکھیں گے۔ نمبر ایک بات تو یہ کہ ان کی شاعری میں تصوف کا رنگ نمایاں پایا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ تصوف کی دنیا کا بابا آدم سمجھا جاتا ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ میر درد تصوف کے بادشاہ شاعر ہیں۔ اور دوسری بات، جو ان کا زمانہ تھا بچوں، اس وقت بر صغیر جو ہے وہ بد امنی کا شکار تھا۔ مغل حکومت زوال پذیر ہو رہی تھی، انگریز جو ہے وہ بر صغیر میں داخل ہو چکے تھے، تو بہت انتشار پھیلا ہوا تھا۔ تو اس زمانے کو بھی تھوڑا بہت اجاگر کیا ہے۔ تو یعنی میر درد کی شاعری میں دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے، ایک تصوف اور دوسرا بر صغیر کی بدحالی۔ تو پہلے شعر کی طرف آئیں گے۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کہ گزر جاتے ہیں۔ تو کام مردوں سے، یہاں مردوں سے مراد جواں مرد لوگ ہیں، باہمت لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں، اور اس میں کوئی مشکل میننگز نہیں ہے۔ جان سے مراد یعنی اپنی زندگی کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اور جان سے مراد یہاں دو تین چیزیں آ سکتی ہیں، اپنی اولاد بھی، اپنا مال بھی، اور سب سے پہلے اپنی خود کی ذاتی زندگی بھی، تو وہ اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ مفہوم دیکھیں گے بچوں، جوان مرد لوگ اپنے نصب العین یعنی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر جوان مرد لوگوں کا مضمون باندھ رہا ہے۔ اس میں جو جوان مرد ہے وہ دو تین میننگز میں استعمال ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو جو بر صغیر کے حالات تھے اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان غلامی کی زندگی، جو مسلمان بدحالی کی طرف جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہونا شروع ہو گیا ہے، تو شاعر کہتا ہے اپنے حق کے لیے جو بد امنی پھیلی تھی اس کو میں امن قائم کرنے کے لیے جو جوان مرد لوگ ہیں انہیں ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور جو جوان مرد لوگ ہیں وہ ہمت کرتے ہیں، اور چاہے انہیں اپنے مقصد کے لیے، اپنے نصب العین کے لیے اپنی جان کی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، وہ اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے شاعر جو ہے ان لوگوں میں جو ہے وہ ایک جذبہ ابھار رہا ہے
کہ آپ لوگ جو جوان مرد لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے نسب العین کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اسی طرح جو لوگ یعنی ان لوگوں سے بھی شاعر ہمیں مخاطب ہوتا نظر آتا ہے جو لوگ سستی کرتے ہیں، جو لوگ کاہلی برتتے ہیں اور محنت نہیں کرتے، تو شاعر انہیں اکسا رہا ہے کہ دیکھیں جو باہمت لوگ ہوتے ہیں، جو جوان مرد لوگ ہوتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں اور محنت کے لیے آگے نکل جاتے ہیں، اور اگر ان کے نسب العین میں اور اگر ان کے مقصد میں کوئی روڑے اٹکاتا بھی ہے تو شاعر کہتا ہے وہ تمام مشکلات کو پار کر جاتے ہیں اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سیسا بلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ بچوں یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، وہ مرد ہی کیا جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد ہی کیا جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ جو لوگ اگر سست ہو چکے ہیں تو انہیں جوان مردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ جوان مرد جو اپنے مقصد کو، اپنے نسب العین کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اب تیسرا پہلو جوان مردی سے مراد، چونکہ میر درد کی شاعری میں بچوں تصوف پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی بات چیت جو ہمیں نظر آتی ہے، تو اس حوالے سے شاعر کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ جوان مرد وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں، جو اللہ کے دین کی خاطر جو جہاد کرتے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ان کے آگے صرف اللہ کا نام ہوتا ہے، ان کے سامنے صرف وحدانیت ہوتی ہے، ان کے سامنے صرف اللہ کے حقوق و فرائض ہوتے ہیں، وہ اس دنیا کو عارضی دنیا سمجھتے ہیں، اپنی جان کو عارضی سمجھتے ہیں اور اپنی جان کو اپنے خدا کے نام پر قربان کرنے کو اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہیں۔ تو شاعر ان لوگوں سے بھی مخاطب ہے، ان لوگوں کو بھی جوان مرد کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے اسلام کی خاطر، جو اللہ کے پیارے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں اور انہیں اپنی موت کی پرواہ تک بھی نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اس حوالے سے بچوں فیض کا شعر آپ لکھ سکتے ہیں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اگر یہ شعر لکھنا چاہیں یہ بھی ٹھیک ہے، شہادت کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ اقبال کا شعر آپ لکھنا چاہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اگر یہ شعر لکھنا چاہیں بچوں یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ دوسرے شعر کی طرف آئیں گے، موت کے آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، موت کے آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ بچوں کوئی مشکل بھی نہیں ہے اس میں، فقیر کی تھوڑی سی تعریف میں کر دوں گا۔ فقیر لوگ عام طور پر بچے یہ سمجھ لیتے ہیں یہ جو بھکاری ہوتے ہیں، جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ تو بچوں یہ جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یہ بھکاری ہوتے ہیں، یہ منگتے ہوتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہوتے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، جو اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا اور دوسروں میں تقسیم کر دیتا ہے، وہ ہوتا ہے فقیر۔ تو مفہوم دیکھیں گے، اے موت تو نے فقیروں سے کیا لینا ہے، یہ تو موت سے پہلے ہی مرے ہوتے ہیں۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں جو موت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور موت سے پہلے کیسے انسان مر جاتا ہے، یعنی ہم تو زندہ ہیں، ہم کیسے مر جاتے ہیں؟ تو یہ دو فلسفے ہیں وہ ہم اس شعر کی تشریح میں دیکھیں گے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، جو درویش لوگ ہوتے ہیں، جو مرد مومن ہوتے ہیں، ان کا مضمون باندھ رہا ہے۔ شاعر تحریر کرتا ہے کہ جو مرد مومن لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ اس معاشرے کو عارضی معاشرہ سمجھتے ہیں اور اس دنیا کی عیش و عشرت کو اور اس دنیا کی روپے پیسے اور جو بھی اشیاء ہیں ان کو عارضی سمجھتے ہیں اور ان چیزوں سے دل نہیں لگاتے۔
تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اے موت تو نے ایسے لوگوں سے بھلا کیا لینا ہے، یہ لوگ تو ویسے ہی فقیر لوگ ہیں، یہ تو ویسے ہی اللہ کے درویش لوگ ہیں، ان کے پاس تو ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا، اور ان کے پاس جو کچھ ہوتا بھی ہے یہ تو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے ہیں، کہ جیسے ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فقر میرے لیے باعث فخر ہے۔ تو یہ آپ حوالہ جو ہے اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو اب وہ موت جو ہے وہ فقیروں سے کیا نہیں لے سکتی، اوروں کے پاس کیا ہوتا ہے اور فقیروں کے پاس کیا نہیں ہوتا۔ تو بچوں، جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس روپیہ، پیسہ، مال و دولت اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ موت سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ موت آئے گی، ہمارا بینک بیلنس، ہمارا روپیہ، پیسہ، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، موت آئے گی اور یہ سب چیزیں ہم سے چھین کر لے جائے گی۔ لیکن جو فقیر لوگ ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں پہلے سے ہی تقسیم کر چکے ہوتے ہیں، ان کے پاس ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں پاس کچھ نہیں ہوتا، تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اے موت ان لوگوں سے تو نے کیا حاصل کرنا ہے، کیا لینا ہے، یہ تو پہلے ہی خالی ہاتھ ہیں۔ اب دوسرے مصرے میں شاعر نے مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ اصل میں جو صوفی لوگ ہیں، جو اللہ کے بزرگ لوگ ہیں، ان کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ موت سے پہلے مر جاؤ۔ اب موت سے پہلے انسان کیسے مر سکتا ہے بھلا؟ موت سے پہلے کیسے انسان مر سکتا ہے؟ تو بچوں، اگر آپ دیکھیں جو مرا ہوا شخص ہے اس کی کوئی خواہش ہوگی؟ نہیں، اس کی کوئی خواہش نہیں ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ حرکت کر سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، اس کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے درویش لوگ ہوتے ہیں، وہ اس معاشرے میں ایسے ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جیسا کہ مرا ہوا بندہ ہوتا ہے۔ اور مرا ہوا بندہ، میں نے آپ کو بتایا، ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، نہ وہ حرکت کر سکتا ہے، نہ ہی اسے دنیا کی اس چیزوں سے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے جو ولی لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، انہیں اس دنیا اور اس دنیا کی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ موت سے پہلے مر جاؤ، یعنی اس دنیا میں ایسے زندگی گزارو کہ آپ مرے ہوئے ہوں، جیسے مرے ہوئے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ تو شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ویسے زندگی گزاریں کہ اس دنیا کی خواہشات جو ہے وہ آپ کے دل میں نہ ہوں۔ اس حوالے سے جو فقیر لوگ ہوتے ہیں انہیں موت کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جن کا انہیں خوف ہو کہ یہ ہم سے چھن جائے گا۔ اس حوالے سے یہ شعر لکھ سکتے ہیں: جینے کا اندو نہ مرنے کا ذرا غم، جینے کا اندو نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم۔ تو آج ہم نے شاعر کا تعارف اور یہ دو اشعار کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بقیہ اشعار پڑھیں گے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔